سید عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. ان کی والدہ 65 سال کی عمر ہے. حضرت سید صاحب یتیم ہو گئے، بچے ہیں. اماں مزدوری کرتی ہے، سوت کاٹتی ہے مزدوری پہ. کسی کا سوت کاٹا ہوا گٹڑی میں باندھ کر، تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، سر پہ رکھ دیا کہ فلاں کے گھر جاؤ اور یہ سود دے آؤ اور مزدوری کے پیسے لے کر آؤ. تو چھوٹا بچہ ہے نا، انہوں نے کہا اماں مجھے جو سمجھا رہی ہو کہ پیسے گرا میں باندھنا، تم سے کچھ چھین نہ لے، کہیں گر نہ جائیں، کوئی سفر دور کا تو نہیں ہے، آپ جا کر لے آؤ. تو فرمانے لگی بیٹا تیرے میرے نبی نے عورت ذات کو نکلنے سے منع فرمایا ہے، پردے کی وجہ سے میں نہیں جا سکتی، تو ہی جا کے لے آ. ماں اتنی شریعت کی پابند تھی، بیٹا اللہ والا کیوں نہ ہو. کسی نے بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف میں جن کا مزار ہے، ان کی والدہ کے سامنے تعریف کی کہ بڑا اچھا نیک آدمی ہے، نیک لڑکا ہے. اماں سن کے کہنے لگی وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی نیک ہے. کسی نے میرے سے بھی پوچھا، میں نے 2.5 برس دودھ پلایا، کھیر پلایا اپنے بچے کو، اپنے بال کو، ایک جوہر میں بغیر وضو کے کھیر نہیں پلایا. ہمیشہ وضو کر کر کے تحیت الوضو پڑھ کے میں دودھ پلایا کرتی تھی. تو جب ماں ایسی ہو، گھرانہ ایسا ہو، تو اولاد نیک اللہ پاک کیسے نہ کرے. آج ہماری روزی بگڑ گئی، آج ہماری نیتیں بگڑ گئی، آج ہمارا ماحول بگڑ گیا، آج ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا. نتیجہ اس کا آج یہ ہے کہ مر رہے ہیں ایمان نہیں، مر رہے ہیں کلمہ نہیں، مر رہے ہیں استغفار نہیں، موت آ رہی ہے قرآن نہیں، درود شریف نہیں، استغفار نہیں، کچھ بھی نہیں. تو فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا. ہلاک ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو جمع کرتے ہیں مال کو گن گن کر. آج اتنے ہو گئے، آج اتنے ہو گئے، اسی چکر میں پڑے رہتے ہیں، بس ہر وقت سوچنا، جمع کرنا. یہ علامات قارون میں سے ہے. بیوی بچوں کو نہ ستاؤ، ان پہ خرچ کرو، اپنی ذات پہ بھی خرچ کرو، اللہ کے نام پہ بھی خرچ کرو. مگر یہ خرچ کرنے کا طریقہ غلط ہے کہ اگر بدماشی پہ خرچ کرنا ہوا تو گنتا نہیں، اللہ کے نام پہ خرچ ہوا تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. کنجریوں پہ خرچ کر کے لوگ خوش ہیں، بدماشی پر خرچ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، افسوس کبھی نہیں لگتا. آخری بات سنو میری، کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کا پیسہ کھا کر کنجری کنجر پنا کرے. کتنا بد نصیب ہے وہ آدمی جس کا پیسہ کھا کر کنجری بدماشی کرے. اور کتنا مبارک ہے وہ آدمی جس کا پیسہ کھا کر کوئی قرآن پڑھے، کوئی سجدہ کرے، کوئی استغفار کرے. حق سبحانہ و تعالی و تقدس چونکہ مالک کائنات ہے، خالق کائنات ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، معبود برحق ہے، سب کی بگڑی بنانے والا ہے، اجڑوں کو بسانے والا ہے، بچھڑوں کو ملا دینے والا ہے، بادشاہوں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دینے والا ہے، فقیروں کو تخت شائن پہ بٹھا دینے والا ہے. بڑی بے نیاز ذات ہے اس کی. اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے انسان کو عقل بخشی، اسی نے آدمی کو دل و دماغ دیا، اسی نے آدمی کو صورت بخشی، پیاری پیاری اعلیٰ درجے کی آنکھیں دی، زبان دی، ناک دیا، کان دیے، ہاتھ پاؤں دیے، پھر بیوی دی، بچے دیے، مال دیا، اولاد دی. سب کچھ دینے کے بعد فرمایا اب میں تجھے دیکھتا ہوں، تیرا سب کچھ بنانے والا میں، پیدا کرنے والا میں، تجھے دینے والا میں،
تجھ سے تھوڑا سا اپنے نام پہ مانگ کے دیکھتا ہوں، تو دیتا ہے یا اکڑ کرتا ہے؟ کسی کو کوئی آدمی 100 روپیہ دے کر اور یہ کہہ دے کہ یہ 100 روپیہ تیرا ہے، لہذا مجھے 1 سوڈے کی بوتل پلا دے 2.5 روپے کی، اگر تم یوں کہو کہ بڑا لالچی ہے، وہ 100 روپے دے کر 1 بوتل سوڈے کی اگر مانگ لے تو وہ تو لالچی، اور تو 100 روپیہ لے کر کے ناشکرانی، تجھے 2.5 خرچ کرتے ہوئے پھانسی لگ رہی ہے، اس نے جو تجھے 100 کا 100 دیا ہے۔ بس پہلی بات یہ ہے کہ آدمی کا یقین یہاں جمے کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کا ہے، یہ جان میری نہیں اللہ کی ہے، یہ اولاد میری نہیں اللہ کی ہے، یہ مکان میرے نہیں اللہ کے ہیں، یہ دکان میری نہیں یہ اللہ کی ہے، جب تک میرا رزق اس میں لکھا ہے میں ہوں، اور جب موت آ جائے گی تو نہ جانے کون کمائے گا کون کھائے گا۔ اس یقین کی کمی ہے۔ بس ہم جان کو اپنی سمجھتے ہیں، اولاد کو اپنی سمجھتے ہیں، جبھی تو قرآن نہیں پڑھاتے ہیں، اور اگر کوئی پڑھاتا بھی ہے تو بدعمل اولاد یہاں تک بگڑ گئی کہ قرآن پڑھ کے بھلا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج والی رات میں نے دیکھا ایک آدمی لیٹا ہوا ہے، دوسرا آدمی اس کے سر پہ کھڑا ہے، اتنا زور سے سر میں پتھر مارتا ہے، سر کا ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، قیمہ بن جاتا ہے، پھر وہ مارنے والا اس لڑکے ہوئے پتھر کو اٹھانے جاتا ہے، اتنی دیر میں پتھر پھر صحیح ہو جاتا ہے، سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، اور وہ پھر پتھر مارتا ہے، اسی طرح بار بار مارتا ہے۔ حضور فرماتے میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا قرآن کریم پڑھ کر بھلا دینے والا ہے۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، میں نے معراج والی رات میں دیکھا ایک آدمی لہو کی خون کی ندی میں نہر میں کھڑا ہے، دوسرا آدمی پتھر لیے ہوئے کنارے پہ کھڑا ہے، وہ لہو کی نہر سے نکلنا چاہتا ہے، کنارے کے قریب آتا ہے، وہ کنارے پہ کھڑا ہونے والا اس زور سے پتھر مارتا ہے، وہ پہلی جگہ واپس لوٹ جاتا ہے، پھر یوں ہی ہو رہا پھر یوں ہی ہو رہا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا یہ میری امت کا سود کھانے والا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اصل میں تمام چیزوں کو ہم مالک کائنات کی تصور نہیں کرتے۔ اگر یہ خیال ہو کہ یہ دل میرا نہیں تو اس دل میں اللہ کو بسایا جائے۔ سبحان اللہ، حدیث قدسی ہے، ارشاد ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ پاک یوں فرماتے ہیں میرے بندے میں تختوں پہ نہیں سما سکتا، میں کرسیوں پہ نہیں سما سکتا، میں چاند اور سورج اور ستاروں میں نہیں سما سکتا، میں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، میں سدرۃ المنتہا میں نہیں سما سکتا، میں مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔ فرمایا مومن کا دل میرا عرش ہے، قلوب المؤمنین عرش او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا مومن کا دل میری قیام گاہ ہے، مومن کا دل میرے ٹھہرنے کی جگہ ہے، مومن کا دل میرا آرام کرنے کی جگہ ہے۔ اور حدیث میں ساتھ ساتھ یوں آتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں جب میں اپنے بندے کے دل کے قریب ہوتا ہوں اس دل کو خالی نہیں پاتا، اس دل میں بیوی کی محبت بھری ہوئی ہے، اس دل میں مال کی محبت بھری ہوئی ہے، ہرس بھری ہوئی ہے، کسی اور معشوق کی محبت سے دل لبریز ہے۔ فرمایا میں خدا نا امید ہو کر میرے بندے تیرے دل سے لوٹ آتا ہوں، میں واپس آ جاتا ہوں تیرے دل سے کہ ہائے میرے بندے نے میرے اپنے دل میں میری جگہ
نہ رکھی۔ تو خداوند عالم نے اسی طرح سے یہ مال دولت بنایا اور فرمایا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے بندے یہ سب کچھ میرا ہے، میں لینے پہ آؤں تو کروڑوں کا صفایا 1 منٹ میں کر دوں، دینے پہ آؤں تو فقیروں کا ہاتھ پکڑ کے تخت شہنشاہی عطا کر دوں۔ مالک بن دینار سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مشہور اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، یقین کی بات ہے ساری، بہت مشہور اللہ والے تھے، لوگ ساتھ ساتھ چلا کرتے تھے، پیر تھے بے شمار مریدوں کے۔ تو ایک جگہ سے جب گزرنے لگے تو بہت بڑا مجمع دیکھا، تو آپ نے کسی مرید سے فرمایا کہ دیکھ کے آؤ یہ حلقہ کیسا ہے، یہ مجمع کیسا لگا ہوا ہے۔ تو اس مرید نے معلومات کر کے آ کے بتلایا کہ جی شہزادہ جو ہے نا بادشاہ کا بیٹا، وہ اپنے لیے کوئی اعلیٰ درجے کا محل بنانا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی نقشہ بکشہ بن رہا، اس لیے لوگ اکٹھے ہیں، اس لیے لوگ جمع ہیں کہ شاہی محل بن رہا ہے، بنانے کا پروگرام ہے، تجویز ہو رہی ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ مریدین کے ساتھ ساتھ اس مجمع میں چلے گئے اور جا کر کے اس شہزادے کو بلایا اور فرمایا بھائی کیا ارادہ ہے کہ جی اتنا بڑا محل بنانا ہے، ایسا بنانا ہے دنیا میں کسی کے پاس نہ ہو، یوں بنانا، یوں انتظام کرنا، یہ کرنا اور وہ کرنا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس تیرے محل پہ جس کی تجویز ہے، جس کا پروگرام ہے، جس کا منصوبہ ہے، کتنے پیسے خرچ ہو جائیں گے؟ تو اس نے اس زمانے کے مطابق بتایا 2 لاکھ، 1 لاکھ، 4 لاکھ، کتنا کہ جت اندازہ ہے اتنا خرچ ہو جائے گا۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ٹھنڈا سانس لیا اور فرمانے لگے بتا کتنے دنوں میں اس کے پورے ہو جانے کی امید ہے، تیار ہو جانے کی امید ہے، کمپلیٹ ہو جانے کی کتنے دنوں میں توقع ہے؟ شہزادے نے 2 سال کی مدت بتائی، 4 سال کی مدت بتائی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے او شہزادے بہت ممکن ہے یہ بنتے بنتے اور یا بننے کے بعد تجھے 1 رات کی رہائش بھی اس میں نصیب نہ ہو، تجھے کیا معلوم ہے 1 رات بھی بسیرا نہ ملے، 1 رات کی رہائش نہ ملے، 1 رات تجھے اس میں رہنا نصیب نہ ہو، کچھ پتا نہیں۔ شہزادہ کہنے لگا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں، ابھی سانس آتا ہے ابھی نہ آئے، کسی کو کیا پتا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے یہ جو تیرا 2-4 لاکھ روپیہ جو تو نے محل اور مکان اور بنگلے پہ بنانے کا پروگرام بنا رکھا ہے، منصوبہ بنا رکھا ہے، تجویز کر رکھی ہے، اللہ نام پہ مجھے دے دے، میں اس سے اعلیٰ درجے کا جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ میں اس سے کہیں اعلیٰ درجے کے جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں، اور تو بھی عارضی، یہ محل بھی عارضی، یہ مکان بھی عارضی، یہ بنگلہ بھی عارضی، میں جہاں وعدہ کر رہا ہوں جنت بھی ابدی، محلات بھی ابدی، تو بھی ہمیشہ رہے، مکان بھی ہمیشہ رہے، جتنا تیرا پورا خرچ کرنے کا پروگرام ہے وہ سارا روپیہ مجھے دے دے۔ اس زمانے کا اگر کوئی شہزادہ ہوتا، امیر کبیر ہوتا، لگا میاں جاؤ اپنا راستہ پکڑو، پیسے چھیننے کے بہانے بناتے پھرتے ہو، جاؤ جنت تم ہی لے لینا، ہمیں تو جہنم اچھی دیکھی نہیں نا۔ اس لیے کئی لوگ کہہ دیا کرتے ہیں جہنم ٹھیک ہے۔ فرمایا قیل ادخلوا ابواب جہنم، ادخلوا
خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ تمہیں کیا معلوم ہے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے؟ شہزادے کی سمجھ میں بات آ گئی اور بات کو پختہ کرنے کے لیے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سے کہنے لگا شہزادہ کہ حضرت ہمارے یہاں جب کوئی ادھار لین دین ہوتا ہے تو لکھتے ہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں، دستخط کر کے دیں کہ جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ ہو چکا ہے۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، کاغذ قلم لے آؤ، میں اللہ کی طرف سے لکھ دیتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنے پروردگار کی طرف سے۔ چنانچہ جان بین سے تحریر تیار ہوئی، دونوں فریقوں کی طرف سے معاہدہ نامہ عہد نامہ لکھا گیا اور مالک بن دینار نے دستخط کر دیے، اور وہ 2-4-10 لاکھ جتنا روپیہ اس نے خرچ کرنا تھا وہ سارے کا سارا مالک بن دینار کے حوالے کر دیا۔ اللہ والوں کبھی شہزادے بزرگوں کی زبان پہ یقین کیا کرتے تھے، آج میرا تیرا خدا کے قرآن پہ یقین نہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ یقین نہیں، زلزلے جھٹکے دیکھ کر یقین نہیں، طرح طرح کے عذاب آنکھوں سے دیکھ کر پھر بھی یقین نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے دستخط کر دیے، میں اللہ کی طرف سے وعدہ کرتا ہوں، مالک کائنات کی طرف سے جنت میں اعلیٰ درجے کے محل کا وعدہ کرتا ہوں۔ شہزادے نے رقم میرے حوالے کر دی، اور اب یہ بات بھی نہیں کہ مالک بن دینار نے نوٹ اور روپے اکٹھا کر کے جا کے کارخانہ خرید لیا ہو یا جائیداد بنا لی ہو یا خود انہوں نے محلات کھڑے کیے ہوں۔ اسی وقت آواز لگائی مریدوں کو جاؤ سارے ملک میں اعلان کر دو، بیوائے آ جائے، یتیم آ جاؤ، محتاجوں آ جاؤ، غریبوں آ جاؤ، مالک بن دینار کے یہاں سخاوت ہو رہی ہے۔ یوں لکھا علماء اکرام نے کہ ایک ٹیڈی شام تک مالک بن دینار کے پاس باقی نہ تھا، تمام کا تمام اللہ کے نام پہ خیرات کر دیا، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیا۔ ہرس نہ تھی، طمع نہ تھا، لالچ نہ تھا، جس نے آج ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے۔ اخلاص نیت تھا، اللہ کی رضا مطلوب تھی، اللہ کی خوشنودی مطلوب تھی ہر حال میں۔ چنانچہ موت تو برحق ہے بھائی، سب کی آتی ہے اور آئے گی، ہم سب کی آئے گی، اللہ ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ چند دن گزرے، شہزادہ یکدم بیمار ہوا، اور آخری وقت میں شہزادے نے یہ وصیت کر دی کہ یہ جو رقعہ ہے، یہ جو عہد نامہ لکھا ہوا ہے مالک بن دینار کا، یہ میرے کفن میں رکھ دینا تاکہ میں اپنے اللہ کو دکھاؤں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ تہجد کے لیے اٹھے، وضو کی، مصلی پہ کھڑے ہونے لگے تو پیروں میں کاغذ لگا۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا نیک لوگ پچھلی رات جب میٹھی میٹھی نیند کا وقت ہوتا ہے وہ اٹھ کر مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، رویا کرتے ہیں، اس لیے کہتا ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے، ایک طرف سے دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔
جب سارا جہان سوتا ہے، ہم پروردگار سے مناجات کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، تو مالک بن دینار فرماتے ہیں میرے پیروں میں کاغذ لگا، روشنی کی گئی، دیکھیں کیا کاغذ ہے۔ جب روشنی کر کے دیکھا تو وہی کاغذ تھا جو مالک بن دینار نے دستخط کر کے شہزادے کو دیا تھا، وہی کاغذ۔ اور توجہ کرنا، پشت پہ لکھا تھا، پیٹھ پہ لکھا ہوا تھا مالک بن دینار مبارک ہو، تو سچا، تیرا خدا سچا، تیرا قرآن سچا، تیرا نبی سچا، تیرا وعدہ سچا، مبارک ہو، میں نے اپنا محل پا لیا ہے۔ مجھے میرا محل مل گیا ہے۔ فجر کی نماز پڑھی، مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم نے تو اس کو دے دیا تھا، یہ کاغذ آیا کہاں سے؟ مریدین کی جماعت کو ساتھ لے کر شہزادے کی طرف چلے، کہیں دور تھا، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ پرسوں شہزادے کا انتقال ہو گیا ہے، اس دنیا سے چل بسا ہے۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے ان کے قریبی رشتہ داروں کو کاغذ دکھایا کہ یہ کاغذ اس کے پاس تھا، میرے پاس کیسے پہنچا؟ تو ان رشتہ داروں نے تصدیق کی کہ وصیت کے مطابق ہم نے تو یہ کاغذ کفن میں رکھ دیا تھا، ہم نے تو یہ کاغذ کفن میں رکھ دیا تھا۔ تو مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے سجدے میں سر رکھ دیا، الہی تیری عنایت کا شکر ہے، تیری قدرت کاملہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک تو نے وعدے کو سچا کر دکھایا، میں نے اس سے وعدہ کیا تھا، تو نے اسے سچا کر دیا۔ عرض یہ کر رہا تھا، اصل بات یقین کی ہے، اور اصل میں تو اللہ پاک ہمیں ہر چیز دے کر آزماتے ہیں۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ملک میں راج اسی ذات کا ہے جس کے ہاتھ میں ہے ساری برکتیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم تمہیں اس لیے زندگی دیتے ہیں، دنیا کی نعمتیں دیتے ہیں تاکہ ہم پرکھیں کدھر لگاتے ہو، قرآن پہ خرچ کرتے ہو یا رنڈی بازی پہ، قرآن اور ایمان پہ خرچ کرتے ہو یا شراب نوشی پہ، بدماشی پہ خرچ کرو گے یا میرے دین پہ خرچ کرو گے، یہ امتحان ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے۔ فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، اللہ نے ان تینوں کو آزمانا چاہا۔ ایک کوڑی تھا، ایک سر سے گنجا تھا، ایک آنکھوں سے نابینا اور اندھا تھا۔ اللہ پاک نے فرشتے کو بھیجا کہ ان کو جا کے آزماؤ، دیکھو انہیں۔ اللہ کا نوری فرشتہ سب سے پہلے کوڑی کے پاس آیا اور کہنے لگا تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا برا حال ہے، سب لوگ مجھ سے کراہت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، میرے قریب کوئی نہیں بیٹھتا، میرے نزدیک کوئی نہیں آتا، بڑا تنگ ہوں، بڑا پریشان ہوں، بہت زندگی تلخ ہے۔ کیا اگر اللہ تجھے اچھا کر دے؟ کہنے لگا واہ جی واہ سبحان اللہ، اتنا شکر ادا کروں سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں، سجدے سے سر اٹھاؤں گا ہی نہیں۔ فرشتے نے اس کے بدن پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ بالکل تندرست ہو گیا، خیر آ گئی۔ پھر اس کے بعد فرشتے نے اللہ کے حکم سے پوچھا کہ اب تو ٹھیک ہو گیا، تجھے مال کون سا پیارا ہے؟ کہنے لگا جی گائے۔ اونٹ مانگا اس کوڑی نے کہ مجھے تو اونٹ کا مال بڑا پیارا ہے، تو ایک گابھن ڈاچی اس کو دے دی اور فرشتے نے دعا کی اللہ اس میں برکت عطا فرمائے۔
پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس گیا اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ کہنے لگا بہت برا حال ہے، ساری رات سارا دن سر کھجاتے کھجاتے مر گیا ہوں، لوگ بھی گھن کرتے ہیں، کراہت کرتے ہیں، نام بھی میرا چھپ گیا، گنجا گنجا کر کے سب بلاتے ہیں۔ نگا اچھا اگر تجھے اللہ پاک تندرست کر دے، کہنے لگا سبحان اللہ کیا بات ہے، میں اس کا بڑا شکر گزار بندہ بنوں گا۔ فرشتے نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ خیر آ گئی، تندرست ہو گیا، اور اس سے پوچھا تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا گائے کا مال بڑا پیارا ہے۔ ایک گاہ بن گیا، گائے اس کو اللہ کے حکم سے دے دی اور دعا فرمائی اللہ اس میں برکت ڈالے۔ پھر اس تیسرے نابینا اندھے کے پاس گیا فرشتہ اور جا کے کہنے لگا کیا حال ہے تیرا؟ اس نے کہا بڑا خراب ہے، ٹھوکریں کھاتا ہوں، ٹکریں لگتی ہیں، دھکے کھا رہا ہوں، بڑی تلخ زندگی ہے، بڑا پریشان ہوں، کہ اگر اللہ پاک تجھے نگاہ دے دے۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس سے پوچھا کہ تجھے کیا مال پیارا ہے؟ کہنے لگا جی اپنے کو تو بکری بڑی پیاری لگتی ہے۔ ایک گابھن بکری اس کے حوالے کر دی اور فرشتے نے دعا مانگی یا اللہ اس میں برکت ڈال۔ اب تینوں کے تینوں تندرست بھی ہو گئے اور مال تینوں کا اتنا بڑھ گیا کہ اس کے تو اونٹوں سے جنگل بھر گئے اور اس گنجے کی گائے سے جنگل بھر گئے اور اس اندھے کی بکریوں سے جنگل بھر گئے اور مالا مال ہو گئے۔ جی ساری ملتانی زبانی چال دینا ہر پاس وقت ڈکار مارن پہ گئے، بڑا مال بڑی دولت، جیڑے پاسو لنگن خان صاحب آگے پوچھتا کوئی نہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو میں اور زیادتی کرتا ہوں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ پھر وہ میں نعمت چھین لیا کرتا ہوں، سلب کر لیتا ہوں۔ کوئی سال دو سال کے بعد اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا کہ جا بھائی انہیں آزما کے آپ دیکھ کے تو وہ کیسے میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے فرشتہ کوڑی کے پاس گیا جو پہلے کوڑی تھا، فقیر بن کے، اور جا کے کہنے لگا اس پروردگار کے نام پہ تجھ سے کچھ مانگتا ہوں، بڑا غریب ہوں، بڑا نادار ہوں، بڑا ہی مفلس ہوں، اس رب کے نام پہ مانگتا ہوں جس نے تجھے کوڑی سے تندرستی عطا کی۔ لوگ تجھ سے گھن کیا کرتے تھے، کراہت کیا کرتے تھے، نفرت کیا کرتے تھے، جس رب نے تجھے اعلیٰ درجے کی کھال دی، صورت بخشی، یہ مال دیا، میں غریب ہوں، مسافر ہوں، گھر میرا دور ہے، مجھے کہ میری کچھ امداد کرو، ایک آدھا جانور دے دو، بیچ کر میں گزارا کرتا ہوا گھر پہنچ جاؤں۔ کوڑی آیا لاٹھی لے کر اور کہنے لگا پھر کہیے وہی لفظ۔ اس نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا دیکھ کوڑی ہوگا تو، کوڑی ہوگا تیرا باپ، مجھے کوڑی کہتا ہے، لڑائی ہو جائے گی یہاں ماروں گا یہ کروں گا، میں کوڑی کیوں ہوتا؟ اور تو کہتا ہے یہ مال خدا نے دیا، یہ تو باپ دادے سے مال چلا رہا ہے، پشتوں چلا رہا ہے یہ تو۔ جی آج کل نہیں کئی لوگ آنکھ دے دیں، اللہ پاک نے تھوڑا جا آسودہ ہو گئے، آنکھ لگا بند ہونا بڑا کم کر، آجا بڑا میرا خیرات منگل آلا، تیرے دیون دین دے کوئی گنجائش کوئی، ایسا محنت کرنے ہیں، پورا کرنے ہیں، آجا منگل واسطے منہ بنا دے۔ اللہ کا فرشتہ واپس ہونے لگا اور کہنے لگا اگر تو جھوٹ بولتا ہو خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ اگر تو نے جھوٹ بولا خدا تیرا
تیرا مال چھین لے، تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔ اب میں نے پہلے بتایا نا، دیر کیا لگتی ہے، بس سکینت نہیں لگا، وہی کوڑی کا کوڑی، سارے اونٹ مر گئے، ایک لمحہ میں جنگل بھر گیا مرا، تمام چیزیں برباد ہو گئی۔ یہی تو ہے والا ان کفرتم ان عذابی لشدید، فرمایا فکفرت بانعم اللہ، جو میری نعمت کی ناشکری کرے، کفران نعمت کرے، فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ اللہ فرماتے ہیں پھر میں بھوک کا عذاب بھیج دیتا ہوں، لباس کا عذاب دے دیتا ہوں، ننگا کر دیتا ہوں، ننگا۔ چنانچہ کوڑی صاحب جو تھے، دیر نہ لگی آن کی آن میں پھر ویسے کے ویسے ہو بیٹھے۔ علماء نے لکھا ہے حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے، پھر تو وہ تیری آواز دی، ارے اس فقیر کو ڈھونڈ کے لاؤ، کہاں ہے؟ ہاں اس فقیر کو تلاش کرو، کہاں ہے؟ مگر وہ فقیر واپس آنے والا نہ تھا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، خیرات دو یا نہ دو، کسی کا منہ نہ چڑھاؤ، کسی کو دھکا نہ دو، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، جھڑکا نہ دیا کرو، اور تیرے پاس ہے تو دے دے، ورنہ کہو میاں معاف کر بس، اور کیا ہے۔ کئی لوگ ہمارے کبھی ساری عمر میں ایک آنا نہیں دیا ہوگا، اور جہاں کوئی عورت مانگتی دیکھیں گے مرد، بولے انہوں نے ڈھنگ بڑھا رکھا، جو سارا دن گوسلا بھر لیں پیسوں کا، یہ اور بھر لے، تیرے باپ کے تو نہیں، تو نے دیے نہ کبھی، تو نے دیے ہو تو واپس لے لے۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں جو یوں ہی سڑتے رہتے ہیں۔ تو فقیر کو تلاش کرنے کے لیے بڑی آوازیں دی، ارے بھائی بلانا، ارے بھائی پکڑنا، ارے بھائی تلاش کرنا، مگر وہ فقیر کوئی بستی کا تو تھا نہیں جو شام کو پھر اس کے پاس جا بیٹھیں گے، وہ تو اللہ کی یہاں سے آیا تھا، فرشتہ تھا کیا؟ اور اللہ نے اپنے نبی کو یہ باتیں اس لیے بتائی ہے پہلے لوگوں کی، تاکہ یہ امت ہوشیار رہے، وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے۔ پھر وہی فرشتہ گنجے کے پاس گیا، پھٹے پرانے کپڑے جا کے کہنے لگا، فقیروں، ناداروں، مفلسوں، غریبوں، میں نے، اور دیکھو کمال، یاد بھی تو دلا رہا ہے وہ، پھر بھی نہیں آدمی مانتا۔ فرشتہ کہتا ہے میں غریب ہوں، فقیر ہوں، میں نے سنا تو گنجا تھا، لوگ تجھ سے بڑی کراہت کیا کرتے تھے، بڑی گھل کیا کرتے تھے، جس خدا نے تیرے گنج کو دور کیا، تو غریب تھا، تجھے مالدار بنایا، اس اللہ کے نام پہ ایک گائے مانگتا ہوں جس کو بیچ کر میں اپنے گھر پہنچ جاؤں۔ دیکھو یاد بھی تو دلا رہا ہے کہ یوں تھی باہر، پھر بھی کھوپڑی میں نہیں آتی۔ یہ جو کھوپڑی ہے نا، کھوپڑی جب یہ بگڑتی ہے نا، پکی ہوئی ہنڈیا کبھی نہیں سدھری، بگڑی ہوئی کھوپڑی کبھی نہ مانی۔ بگڑی ہوئی کھوپڑی قرآن نہیں ماننا کرتی، نبی کا فرمان نہیں ماننا کرتی، خدا کے قہر سے اور الٹے چلا کرتے ہیں۔ فرشتے نے کہا نا تو گنجا تھا، تو منہ سنبھال کے گل کر، دساں تینوں گنجا کس نے آخر ہوتے ہیں؟ اچھا چل گنجا 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 تو نہ گنجا، تیرا پیو گنجا ہو جائے گا، میں گنجا کیوں ہے؟ کہ میں نے سنا ہے تو بالکل غریب تھا، اللہ نے تجھے مال دیا۔ میں کہا جا جا، باپ دادے سے مال چلا رہا، اللہ نے مال دیا، اللہ یہاں گائے کو چرانے آتا ہے۔ بس فرشتہ واپس ہوا اور مڑتا ہوا کہنے لگا، اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہو، خدا تجھے ویسا ہی کر دے جیسے تو پہلے تھا۔
بس اتنا کہنے کی دیر تھی، پھر وہاں بھی وہی ہوا، پہلے والا کوڑی والا حشر، ساری گائیں مر گئی اور وہ اچھی کھال جو تھی وہ چلی گئی، وہ گنج پھر تشریف لے آیا، حضرت پھر گنجے کے گنجے، سر میں کھاج اٹھی نہ یوں کھجایا، وہ کہنے لگا پکڑیو پکڑیو، فقیر کدھر گیا ذرا اس کو، یار فقیر کہاں تھا تھا پھر چلا گیا۔ یہ کہانی نہیں ہے، حدیث پاک کا واقعہ ہے، سرکار مدینہ سب کا جو صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے۔ پھر وہی فرشتہ اندھے کے پاس گیا نابینے کے، اور جا کے کہنے لگا اللہ والے میں نے سنا ہے تو بڑی ٹھوکریں کھایا کرتا تھا، بڑی ٹکریں لگتی تھی، بڑے دھکے آیا کرتے تھے، اللہ نے تجھے دوبارہ نگاہ بخشی، تو نے دنیا دیکھی، ٹھوکروں سے بچا، ٹکروں سے بچا، دکھوں دھوڑوں سے بچا، اور میں نے سنا تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تجھے مالدار کر دیا، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، میں مفلس ہوں، وطن سے دور ہوں، میں فقیر ہوں، مجھے بکری دے اللہ نام پہ، میں اسے بیچ باچ کر اپنے گھر تک پہنچوں، تیرے لیے دعا کروں گا۔ حدیث میں ہے کہ وہ اللہ والا آگے بڑھا اور اس فقیر کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگا جو کچھ تو نے کہا سچ کہا، بڑی ٹھوکریں کھائی، بڑی ٹکریں کھائی، لوگوں کے پیروں میں رلا، لوگوں کے ٹھوکروں میں رلا، اس مالک کا احسان ہوا کہ اللہ نے دوبارہ نگاہ دی، یہ دنیا میں نے پھر دیکھی، اور مالک کے کائنات کی قسم ہے میں کئی دن کے فاقے کاٹا کرتا تھا، اللہ نے یہ مال دیا ہے، میری طرف سے اجازت ہے سارا ہی لے جا۔ جو ذات پہلے دے سکتی تھی وہ اور دے دے گا، تو اپنا کام کر، 10 بکری لے جا، 100 بکری لے جا، 50 بکری لے جا، جتنا تیرا دل چاہے اتنی لے جا، تیرا دل کرے ساری لے جا، اور تو اس کے نام پہ مانگے جس نے یہ سب کچھ دیا، میں انکار کروں میں ڈوب کے نہ مر جاؤں؟ کوئی میرے انکار کی گنجائش نہیں، اس مال کا مالک وہی ہے جس کے نام پہ تو نے مانگا ہے، میں مالک ہوں ہی نہیں، یہ میرا ہے ہی نہیں، اسی کی عطا ہے، اسی کی نعمت ہے، اسی کی بندہ نوازی اور مہربانی ہے۔ بس فرشتے نے وہی کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اللہ کو فقط تم تینوں کی آزمائش مقصود تھی، نہ اللہ بھوکا، نہ میں ننگا، نہ میں مسافر، نہ میں غریب، اللہ کو آزمائش تھی تمہاری، وہ دونوں فیل ہو گئے، مارے گئے، تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، بکریاں تجھے مبارک ہو، نگاہ تجھے مبارک ہو، دولت تجھے مبارک ہو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو بات ہے ساری یقین کی، آج ہمیں اپنے دماغ پہ یقین ہے، اپنی آنکھوں پہ یقین ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ ہمیں یقین نہیں۔ اگر یقین آ جائے خدا کی قسم یہ ہماری دنیا جو ہے یہ جنت بن جائے، یہ جنت بن جائے، اور بن گئی کتنے لوگوں کی، دنیا ہی میں لوگوں نے جنت بنا لی۔ بایزید بستامی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ اور ولی گزرے ہیں، آخری وقت ہے اللہ والے کا، فرشتے جنت کا نقشہ کھینچ کر لائے اور یوں بایزید بستامی کے سامنے کر دیا، تو بایزید بستامی نے یوں منہ پھیر لیا، اس طرف جنت کا نقشہ فرشتوں نے کیا تو یوں منہ پھیر لیا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ جنت سے نفرت کر رہے ہو؟ ہم جنت کا نقشہ دکھا رہے ہیں، منہ پھیرتے ہو جنت سے؟ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا، فرمانے لگے وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ گل ہی کیا ہے کہ جس گل میں بو نہ ہو، وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو، اور فرشتوں میں اس
جنت کا لے کے کیا کروں جس میں میرے پروردگار کا دیدار کوئی نہیں. مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں میرے اللہ کی زیارت نہ ہو، میں پروردگار کے دیدار کا مستحق ہوں. بہت بڑے اللہ والوں کی بات ہے، میری تیری بات ہو رہی ہے. یہ تو وہ مقام ہو جو وہ بات کر سکتا ہے. اپنے اپنے مقام کی بات ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو اولیاء کرام کو نہیں مانتے، اور بدبختوں اولیاء کرام کو مانتے ہیں، ڈاکوؤں کو نہیں مانتے، ٹھگوں کو نہیں مانتے، بے نمازوں کو نہیں مانتے، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانوں کو نہیں مانتے. جو دنیا ہی میں ہاتھوں پیروں میں جہنم کی ہتکڑیاں لوہے پہننے پھرتے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے. کون کہتا ہے ہم اللہ والوں کو نہیں مانتے؟ یہ اللہ والے نہیں جن کا میں ذکر خیر کر رہا ہوں. ایسے اللہ والے بھی ہم نے دیکھے. حال میں سن 62 میں مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. دفن کرنے گئے، لوگوں نے قبر کی مٹی خوشبو دیکھی، مٹی سے جنت کی خوشبو آ رہی، اور آج تک آتی ہے. یہاں کیرول پکے میں حضرت قاری امیر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے قرآن کریم پڑھا تھا، بالکل بچپن کے استاد، بے ہوشی کے زمانے میں نے ان سے قرآن پڑھا، اور ہزاروں حافظ حضرت کا شاگرد. کبھی کوئی جا کے دیکھ لو، کسی وقت جا کے دیکھ لو، وہاں پھلواڑی کوئی نہیں، چمیلی نہیں، ریبیل نہیں، گلاب نہیں، گیندا نہیں، کوئی پھول نہیں. اور جب بھی خدا کی قسم قبر پہ کھڑے ہوئے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عطر کی بارش ہو رہی ہے. اور ساری عمر جو قرآن پڑھایا، رات دن قرآن پڑھایا، رات دن قرآن، کبھی طمع نہ کیا، لالچ نہ کیا، حرص نہ کی. 1000 قرآن کے حافظ قاری بنائے. یہ اولیاء کرام نہیں جن کی خبروں سے 12 15 سال ہو گئے، آج تک خوشبو آتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارا تو تجربہ نہیں، ہمارے پاس وہ آنکھ نہیں جو ان اللہ والوں کی عظمتوں کو ہم لوگ دیکھ سکیں اور اس کا ہم مشاہدہ کر سکیں. اللہ والے تو اتنے شریعت کے پابند ہوتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہیں. حضرت لاہوری سے عرض کیا نواب گورنر پنجاب نے کہ میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے، میری بچی کا نکاح آپ نے پڑھانا ہے. تو فرمایا کچھ شرطیں ہیں میری، میرے جیسا ہوتا تو اسی وقت اچھا جی سبحان اللہ سبحان اللہ، گورنر صاحب کی بچی کا نکاح میں پڑھاؤں، سارے پاکستان میں چرچا ہوگا، اخبار میں فوٹو آئے گا، ہزاروں نکاح لوگ مجھ سے اور پڑھوانیں گے، آمدنی کا ذریعہ بڑھے گا. سبحان اللہ. لگ جاتا پیچھے میرے جیسا ملا ہوتا کوئی. گورنر صاحب کا پونجڑا پکڑ کے پچھل پکڑ کے پیچھے پیچھے لگ جاتا ہے، مگر وہ لاہوری تھا، دنیا پہ تھوکتا نہ تھا. کہا گورنر صاحب 3-4 شرطیں ہیں میری. پہلی شرط تو یہ ہے کہ تمہارا وہ جو آئلی قوانین کا فارم ہے میں اس پہ دستخط نہیں کروں گا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ایک ٹیڈی نہیں لوں گا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں عورت نہ ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ 10 منٹ سے زیادہ نہیں ٹھہروں گا. جس کے دل میں قدر ہوتی ہے وہ ساری شرطیں ماننا کرتا ہے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے، 10 شرطیں اور بتاؤ، ساری مانوں گا، لیکن نکاح آپ سے پڑھوانا ہے، نکاح آپ سے پڑھوانا ہے. آج کل نکاحوں کا بھی کیا معاملہ ہے. میں بیری والی میں خطیب تھا، اس محلے میں ایک شادی ہوئی تو نکاح کے لیے مجھے بلایا. برات آئی تھی لاہور سے، سارے یہ پتلونوں والے تھے، کھینچے کچائے، جیسے گھوڑے کا ساتھ نہیں کھینچا رہتا ٹانگے والے گھوڑے کا، بالکل کسا ہوا ساتھ. اب کھڑے سارے، مجھے بیچ میں کھڑا کر لیے، انہوں نے کہا ہاں جی پڑھو نکاح. میں نے کھڑے کھڑے کہ ہاں اور کیا. یارو ایسا نکاح سیکھا ہی نہیں جو کھڑے کھڑے پڑھا دوں.
میں نے کہا یاد رکھو اگر میں نے کھڑے کھڑے نکاح پڑھا دیا نا، یہ دلہا اور دلہن ساری عمر بھاگتے ہی پھریں گے ٹھہرنے کے لیے۔ میں نے کہا میری جگہ تو بناؤ بیٹھنے کی۔ چلنے لگی تنگی تھی اس لیے کھڑے ہونے کا انتظام کر دیا کہ کھانا بھی کھڑے ہو کے کھایا ہے، نکاح بھی کھڑے کھڑے ہو جائے۔ بولا کہ میں تو ڈرتا ہوں تم سارے کام کھڑے کھڑے نہ کر شروع کر دینا، پھر تو کام چلے گا ہی نہیں، کوئی اعتبار نہیں تمہارا۔ آخر بڑی مشکل سے میرے بیٹھنے کی جگہ بڑھائی، کہنے لگا کہ دلہا تو کھڑا رہا ہے۔ میں نے کہا نکاح تو اسی کا ہے نا، یہ نکاح ہی میں کھڑا ہوا پڑھا دوں گا، کھڑا ہوا نکاح پڑھا دوں گا۔ پھر اور بڑی مشکل سے یوں پیر پھیلا کر، جیسے کتا نہیں بیٹھتا اس نے یوں پیر پھیلائے، پیچھے سے پڑاک کر کے پتلون پھٹ گئی۔ اس پر بڑے راضی ہوتے ہیں، اس لباس پر بڑے خوش ہوتے ہیں۔ بابو جی ہیں نرالے طریقے، نرالے طور، انگریز بے ایمان کی نقل کر کے خوش ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا نا آپ نے لوگ، دیکھو یہاں جیبیں لگتی ہیں، یہاں جیبیں لگتی ہیں، اور یہ کئی یہاں پیچھے جیب لگائے پھرتے ہیں۔ پلیٹ فارموں پہ، قلعے پہ کبھی کبھی جاؤ گے نا سردی کے موسم میں، یوں پیچھے سے نکال کر کھاتے دیکھو گے آپ، یوں چلغو دے چاپ رہے ہیں، نکال گئی پیچھے سے۔ دیکھنے والے کو نفرت آتی ہے کہ جیب کہاں لگائی ہے، یہاں پہ خاص دربار ہے۔ نوٹ بھی یہی سے نکال کے دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں پشاور جانے لگا تو وہ ٹکٹ اوکے کہتے ہیں، ٹکٹ اوکے کراتے ہیں نا، تو چانس کے لیے ایک بابو جی کھڑے تھے، اس نے کہا اچھا جی پیسے نکالو آپ کو ٹکٹ۔ میں بالکل ملا ہوا کھڑا تھا نا، وہ یوں جھکا، میں نے کہا شاید کو نیچے کاغذ گر گیا۔ میں کھڑا تھا اس کے دائیں طرف، نیچے جھک کر یوں پیچھے کو ہاتھ کیا، میں نے کہا لو بدبخت پیچھے سے نکال لے گا پیسے۔ یہ کیا تہذیب! تو گورنر پنجاب نے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے، ہم سب گناہگار ہیں، بہرحال جب تک ملک امیر گورنر پنجاب کا رہا، گورنر ہاؤس میں عورت قدم نہ رکھ سکی، عورت ذات قدم نہ رکھ سکی، اور جب یہ اللہ تللے آئے پھر یہ عورت کے بغیر لیٹرین میں بھی نہ گئی۔ میں عرض کر رہا تھا، بات کسی اور طرف چلے گی کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ نے ایسے وقت میں بھی وہ بادشاہوں کے سامنے، وہ گورنروں کے سامنے، وہ طالب علم اور فقیروں کے سامنے یکساں ولی تھے، بدلہ نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ وہی شرطیں پوری ہوئی، حضرت نے جا کے نکاح پڑھا دیا۔ تو مولانا عبید اللہ انور فرماتے تھے کہ ابا جان کو جب غسل دیا گیا تو آخری وقت میں نے اس رومال سے داڑھی صاف کی تھی، 17 سال گزر گئے، ہمیں آج تک عطر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑی، اور قبر کی مٹی سے بھی خوشبو آئی۔ لوگوں نے کہا کسی مرید نے سینٹ پھینک دیا ہوگا، لیبارٹری والوں کو مٹی دی گئی، انہوں نے ریسرچ کی، تحقیق کی، تفتیش کی، اور رپورٹ یہ دی یہ وہ خوشبو ہے جس کا دنیا میں وجود ہی نہیں۔ اس لیے میں نے یہ آیتیں آپ کے سامنے رکھی کہ کتنا ربنا ربنا آدمی کرتا ہے، مگر اس وقت کے ربنا سے کچھ نہیں بننے گا۔ اب کی یا ربی سے بہت کچھ بن سکتا ہے۔ وقت ہے مانگ لے، وقت ہے کمائی کر لے، وقت ہے ان راتوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے ان دنوں میں کچھ کمائی کر لے، وقت ہے دولت کما لے، قبر بنا لے، حشر بنا لے، قیامت کے دن کا سایہ تیار کر لے، قبر کے لیے بچھونا اور بستر بنا لے، روشنی اور لالٹین کا انتظام کر لے۔ اب وقت ہے موت کے وقت کی پیاس کے لیے آب زمزم تیار کر لے۔ تمام چیزوں کا وقت آج ہے، اور اگر اس ساری زندگی کو یوں ہی برباد کر دیا کہ صاحب ہم تو یوں کہہ ڈالیں گے کہ میری بد نصیبی نے مجھے مار دیا تھا، اور یہ بس گمراہی ہو جو گئی تھی، تو اس سے کام نہیں چلتا۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو قرآن کریم سمجھنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم قرآن کریم کے نزدیک نہیں آئیں گے، یاد رکھو کوئی قوم کامیاب نہیں، اور اپنی اولاد کو سمجھاؤ۔
दो चार आयतों का लिखे पड़े हजरात तर्जुमा देख लिया करो, कम से कम पता तो चल जाए कि खुदा के कलाम में है क्या, हुक्म क्या है, खुदा हमें कहना क्या चाहता है। धमकी का ही पता चलेगा, उसकी रहीमी का ही पता चलेगा, उसकी करीमी का पता चलेगा, जन्नत और दोज़ख के वाक़यात और उनके मुज़य्यन होने का और दोज़ख के अंदर शदीद तरीन अज़ाब होने का पता चलेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम के वाक़यात अगर आपके सामने लाऊं तो आप हैरान होंगे कि इंसान होकर पेट भी था, बीवी भी थी, बच्चे भी थे, भूख लगती थी, प्यास लगती थी, गर्मी सर्दी भी लगती थी। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम है, ज़ातुर रिक़ा। ज़ातुर रिक़ा एक जंग का नाम रखा गया। इसका उर्दू तर्जुमा है चीथड़ों वाला जंग, ठिगड़ियों वाला जंग, टल्लियों वाला जंग। इतनी गुर्बत थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के पास, न जूती है न कपड़ा है, या खुदा की कसम पत्थर पे पांव रखते थे। सहाबा कहते हैं यूं मालूम होता था कि हमने आग के अंगारे पे पैर रखे। अपने पैरों को चीथड़े और कपड़े लपेट के सहाबा किराम चले। किसी जंग में सहाबा किराम ने अपने पेट पे पत्थर बांध बांध कर गुजारे किए। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक जंग में कम से कम 15 दिन तक रोटी की शक्ल नहीं देखनी नसीब हुई। कमाई तो इन लोगों ने की है, मैं और आप क्या कमाई करके ले जाएंगे। इसी को तो कहता कि तन में राशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। तन में राशा पड़ गया, पीरी से गर्दन झुक गई। अब तो झुक गए सर्कस खुदा के सामने है। बुढ़ेपा आ गया, जो जाके ना आए वो है जवानी, और जो आके ना जाए वो है बुढ़ेपा। जवानी चली गई, मुड़ के नहीं आएगी। बुढ़ेपा आ गया, अब तू जाएगा, बुढ़ेपा नहीं जाता। बुढ़ेपा नहीं जाएगा, तू जाएगा। कमर आएगी और कुछ नहीं आएगा, न बचपन आएगा, न जवानी आएगी, न शबाब आएगा, न वो हुस्न जमाल आएगा, न वो ख्यालात आएंगे। अब तो कब्र आएगी, कब्र। और ये वही कब्र है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता कब्र पर अपनी और मेरी, तो ये लाखों चारों तरफ, मुल्तान के चारों तरफ लाखों तुमसे बड़े बड़े अमीर, बड़े बड़े नवाब, बड़े बड़े रईस, बड़े बड़े जागीरदार, बड़े बड़े मनसब के मालिक पड़े हैं। बड़ी बड़ी हसीना, बड़ी बड़ी खूबसूरत बेगमात पड़ी हैं। जाओ आवाज लगाओ, पूछ के देखो कि तुम्हारा क्या हाल है। इसलिए मैंने अर्ज किया कि ये वक्त कमाई का है, कमाई कीजिए। जुमे के दिन दुरूद शरीफ का एहतमाम करो। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने एक जुमेरात को 700 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा। 1000 मरतबा पढ़े बगैर सोया नहीं करता था। तो मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में ज़ियारत हुई। फरमाया नूरुद्दीन आज 300 मरतबा दुरूद शरीफ कम क्यों पहुंचा। तब तुझे भी हुजूर की ज़ियारत हुई ख्वाब में, तमन्ना ही नहीं, शौक ही नहीं, ज़ौक़ ही नहीं, इरादा ही नहीं, प्रोग्राम ही नहीं। शक्ल ये है आज हमारे बनने बिगड़ने की कि हमारे दिलों में वो यकीन की दौलत जो होनी चाहिए वो नहीं। अगर यकीन आ जाए मौत पर और यकीन आ जाए कब्र पर, यानी मरते हुए देख हजारों को कंधों पे उठाकर पहुंचा दे और अपनी मौत का आज भी यकीन नहीं। बाप को पहुंचाया, अम्मा को पहुंचाया, सास ससुर को पहुंचा दिया, हजारों रिश्तेदारों को पहुंचा दिया और फिर भी अपने ऊपर यकीन नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि नमाजों की पाबंदी करो। जो मर्द औरत कुरान करीम पढ़ना जानते हैं, याद रखो जिसने पढ़ा है और पढ़कर तिलावत नहीं करता, क़यामत के दिन अंधा करके उठाया जाएगा।
اور قرآن کریم اس کے لیے شکایت کرے گا. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں عورت یا مرد اور وہ پڑھتے نہیں تو پچھلی رات قرآن کریم ان کے لیے بد دعا کرتا ہے، یا اللہ انہوں نے مجھے قید کیا، تو اس کو جہنم کا قیدی بنا.